بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم معروف صراط الجنان سے ماخوذ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 کی تفسیر کو بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر موجود حکمت اور رہنمائی کے بارے میں گہرائی سے آگاہی حاصل کریں۔ اس آیت کی تلاوت ہم آج پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 بجے اردو اور انگریزی ترجمے کے ساتھ کر چکے ہیں۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ بابرکت وحی کا آغاز رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہوا۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے کی سعادت حاصل ہوئی۔ کچھ بابرکت آیات آپ کو براہ راست عطا کی گئی۔ حالات و واقعات کے لحاظ سے سب سے فصیح زبان عربی زبان ہے۔ تقریباً 23 سال کے عرصے میں وحی الہی کا نزول ہوا۔ ابن عباس کی روایت کے مطابق پوری سورت ایک ہی وقت میں مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسما جو کہ یزید کی بیٹی اور حضرت معاذ بن جبل کی چچا زاد بہن ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سورت کے نزول کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور میں نے اس کی ناک کی رسی یعنی کہ مہار پکڑی ہوئی تھی۔ نزول کے وقت 70,000 کے قریب فرشتے اس صورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے آئے تھے۔ اس صورت انعام کے فوائد کا صرف آغاز ہے۔ جو کوئی بھی اس صورت کو پڑھتا ہے وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 93 میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، اور جو کہے میں بھی ابھی ایسا اتار دوں گا جیسا اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور اگر تم دیکھو جو ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں بزرگوں، یہ آیت مسلمہ قذاب کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے یم کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے قریب میں آ گئے۔ یہ قذاب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے زمانے خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور کہے کہ میری طرف وحی کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی۔ یہ آیت سرات کے ساتھ مرزا قادیانی کا بھی رد کرتی ہے، کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور ہم اسے صرف مجدد مانتے ہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ مرزا کے مطابق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا گیا تھا بلکہ ایک خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حالانکہ مرزا قادیانی کی کتابوں میں 20 جگہ مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ موجود ہے، اور جو بروزری نبوت کا دعویٰ ہے وہ بھی نبوت کا ہی دعویٰ ہے، اور وہ بھی قطعاً کفر ہے۔ نیز مرزا کے منکروں کو کافر اور ماننے والوں کو صحابی اور بیویوں کو ازواج مطہرات کہنا ان کی کتابوں میں عام ہے، لہذا کسی بھی مسلمان کو ان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔